اس مجلس کا عنوان ہے حفظ اور ناظرہ کو مؤثر بنانے کے فوری اقدامات کیا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب، جن کی 25-30 سال کی زندگی میں دوسرے تزکیائی تنظیموں کی سرپرستی، اداروں کا قیام، عصری اسکولوں کی تاسیس، فیض العلوم اور مجلس دعوت الحق کی ذمہ داری کے ساتھ خاص دلچسپی اور ذہن پر غالب جو مضمون رہتا ہے وہ حفظ ناظرہ کی تعلیم کو مؤثر بنانا اور مدارس کے اس شعبے کو مستحکم کرنا۔ دوسری بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن یہ موضوع تقریباً سبھی سے متعلق ہے اور اولین اور ابتدائی ترجیحی موضوع ہے۔ امید ہے کہ ساتھی پوری دلچسپی سے شریک ہوں گے۔ جو اوپر کے منزلے پر ہے وہ بھی نیچے آ جائیں۔ کتب عالمیت کے پڑھانے کو آدمی دین کا کام سمجھتا ہے، حفظ ناظرہ کے پڑھانے کو ویسا دین کا کام نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت فرماتے رہتے ہیں، بخاری پڑھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ نورانی قاعدے میں حروف تہجی سکھانے والے استاد کا بھی احسان ہے۔ اگر حروف تہجی سکھانے والے استاد نہ ہوتے تو بخاری تک رسائی نہیں ہوتی تھی۔ مکاتب پر کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جھول مکاتب کے قیام میں ہی پایا جاتا ہے۔ حفظ ناظرہ کا شعبہ اگر استاد مثالی ہو، دردمند ہو، تادیب اور سرزنش میں حدود شریعت کا لحاظ کرتا ہو تو طالب علم آگے کی تعلیم کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ناظرہ اور حفظ میں بجائے دینی تعلیم کا شوق پیدا کرنے کے تنفر والی کوئی حرکت ہو جائے تو طالب علم دینی تعلیم سے بدک جاتا ہے۔ پوری زندگی دینی تعلیم کے استاد کے بارے میں غلط اور مسخ شدہ شبیہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ بہت زیادہ ڈرنا چاہیے ناظرہ پڑھاتے ہوئے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے حفظ پڑھاتے ہوئے۔ ایسے اساتذہ کو دیکھا گیا جو رات میں کھانا نہیں کھاتے ہیں جب تک کہ پوری جماعت سبق نہ سنا دیں۔ ایسے اساتذہ کو دیکھا گیا جنہوں نے منت مان رکھی ہے، اے اللہ ایک بچہ دیجئے، ایک روزہ رکھوں گا۔ ایسے اساتذہ حفظ آج بھی موجود ہیں جو طالب علم کو عالمیت کے شعبے سے جوڑنے کے بعد ان کی خیریت کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں، ان کے وظیفوں کو جاری رکھتے ہیں، ان کے اخراجات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کو جوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ طلباء حفظ کی تعلیم کے بعد عالمیت کی تعلیم کا تسلسل جاری رکھ سکیں۔ خدام دین تیار کرنا اگر ہماری منزل ہو تو پھر حفظ ناظرہ کے بعد بھی استاد اپنے طلباء سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ آپ کو سنایا گیا سلسلے قلندریہ کے ایک بزرگ حضرت دیوان عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعجاز صاحب اعظمی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا کہ دیوان عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو فرمایا کہ ان طلباء کا
وہ طلباء جو قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، جن پتھروں پر جوتیاں اتارتے ہیں وہ پتھر میری قبر میں لگائے جائے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عذاب قبر سے نجات مل جائے گی۔ شوق کا ماحول مدینہ منورہ میں ایسا بنایا گیا تھا کہ طالب علم حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں پڑھنے کے بعد بہت ہی فخر کے ساتھ گلیوں میں پھرتے ہوئے نکل جاتا۔ قرأنا الحوام، قرأنا الحوام، میں نے حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو پڑھ لیا۔ شوق کا ایسا ماحول، ترغیب کا ایسا ماحول کیسے بنایا جائے۔ خیر القرون کی درسگاہیں قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب کا نگران بنایا گیا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب کا نگران بنایا گیا۔ بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے زیادہ گہری فہم چاہیے، بچوں کی نفسیات کو پڑھانے کے لیے کوئی کم عمر بچہ کافی نہیں ہے۔ کم عمر بچے کے حوالے کر دیا جاتا ہے کم عمر طلباء کو، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری مضرتیں اور بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں کو پڑھانا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بخاری پڑھنے والے طلباء کے مقابلے میں۔ وہ تو پختہ فکر ہوتے ہیں، وہ تو باشعور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کو لوگ جلسے میں بلاتے ہیں، مولانا کہتے ہیں بھائی آپ مجھے سال بھر اپنے مدرسے کا قرآن ریکارڈ کر کے بھیجیے۔ آپ ایک جلسے کی خدمت لینا چاہتے ہیں، میں سال بھر کی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ قابل احترام علماء، حفاظ، اساتذہ کرام، دینی مدارس کے استحکام اور اس کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکروں کے ساتھ یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو مفید بنائے، کامیاب بنائے، قبول فرمائے۔ وقت محدود ہے، کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے کام کی ہو، مفید ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن جو کام بھی کرتا ہے اس کو اچھے انداز میں کرتا ہے۔ الاحسان فی کل شیء، تو جو کام ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے کہ اس کام کو ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کے معیار کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ دینی مدارس میں سب سے بنیادی شعبہ نورانی قاعدہ ناظرے کا اور پھر حفظ کا ہوتا ہے۔ یہ شعبہ مضبوط ہو تو پھر
آگے کے اور شعبے بھی اچھے انداز سے کام کرتے ہیں۔ دینی مدرسوں میں آنے والے بچے جو ہیں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو 7 برس کی عمر ہمارے داخلہ فارم میں ہمارے بڑوں نے لکھی ہے، کیونکہ بچے کی تعلیم کی اصل عمر وہی ہے، اور حدیث سے استدلال کیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، جب 7 برس کے ہوں تو نماز کے لیے کہو۔ تو معلوم ہوا کہ تعلیم کا اصل زمانہ 7 برس سے 7ویں برس سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہے وہ کھیل کود میں اور گھر کے ماحول میں تعلیم دینے کی ہے۔ ابھی بھی امریکہ وغیرہ میں بہت چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجا نہیں جاتا، لیکن ہمارے ملک میں 3 سال ہوتے ہی بچوں کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ مدرسوں میں بھی بعض وقت لوگ بہت کم عمر بچوں کو لے کر آتے ہیں، 4.5 سال 5 سال۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ان کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، اسی لیے میں خود بھی بولتا ہوں کہ بھائی کسی اسلامی ماحول کے یا اچھے ماحول کے کسی اسکول میں آپ ابتدائی کلاسیں پڑھوا لیجئے، پھر ہمارے پاس لے آئیے، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم کچھ ایسا ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے موضوع مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان بچوں کی جو عمر ہے اور اس عمر کے اعتبار سے ان کی جو نفسیات ہے اس کی کوئی رعایت ہمارے نظام میں نہیں ہے۔ ہمارے استاد جو ہیں وہ صبح میں 4 گھنٹے، دوپہر میں 2 گھنٹے بچوں کو درجے میں بٹھا کے رکھتے ہیں، اور تھوڑی بھی شرارت کرنے نہیں دیتے، اور شرارت کرنے پہ پٹائی بھی کر دیتے ہیں، صحیح یا غلط جو بھی ہو۔ اور بچہ اگر پیشاب کے لیے بھی جانا چاہے تو اس کو گھڑی بتا کے چھوڑتے ہیں کہ 5 منٹ میں واپس آ جانا۔ اس عمر کے بچے کے لیے یہ پابندیاں بالکل نامناسب ہیں، اس بچے کی شخصیت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایک ہی چیز میں مشغول نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ 7 سال کی عمر میں جب بچے آتے ہیں ہمارے مدرسے میں تو اس وقت بھی یہی صورتحال باقی رہتی ہے ان بچوں کی، پوری طرح سے وہ بڑے اور سمجھدار نہیں ہو جاتے، اور اس سے کم عمر میں تو ان کو الگ الگ سرگرمیاں چاہیے، کھیل کود، ناچنا، بولنا، پکارنا، چیخنا، چلانا، سب چاہیے ان کو۔ اور نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس عمر کے بچوں کو ایک ہی چیز کا پابند بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہمارے مدرسے میں بچہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے اس طرح سے بیٹھے گا تو وہ بچے کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہوگی۔ ویسے اس ملک کے حالات جو اب ہیں، نیا تعلیمی نظام جو آ رہا ہے، وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں 3ری جماعت سے سرکاری نصاب پڑھایا جانے والا ہے جب اس کا نفاذ ہوگا۔ اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس میں سرکاری نصاب 6ٹی جماعت سے پڑھایا جاتا ہے، 5ویں تک ہم اپنی کتابیں پڑھا سکتے ہیں، 6ٹی جماعت سے سرکاری نصاب ہے۔ لیکن نئی تعلیمی پالیسی اگر نافذ ہو گئی تو 3ری جماعت سے سرکاری مواد پڑھانا پڑے گا۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو وقت ہے وہ نرسری، LKG، UKG، 1st 2nd 5 سال کا ہی ہے۔ تو ضرورت اس وقت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے یہ پری پرائمری، چاہے اسکول بولیے آپ، چاہے مدرسوں کے تحت نظام بنایا جائے، اس پری پرائمری کو اسلامی انداز میں چلانے کی، محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔
تو بہرحال یہ ایک ضرورت ہے، اس کا میں نے اظہار کر دیا، باقی وہ موضوع نہیں ہے اس وقت۔ اب وہ بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں 6-7 سال کی عمر میں بھی، تو ان بچوں کی نفسیات کی رعایت عام طور پہ ہمارے مدرسوں میں نہیں ہے۔ بعض عصری تعلیمی کام کرنے والے بولتے ہیں، اور ہم کو اعتراف بھی ہے، وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ مدرسوں میں موٹیویشن نہیں ہے، یعنی ہمت افزائی نہیں ہے، سزا زیادہ ہے، تادیب اور تنبیہ زیادہ ہے، اور بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بچوں سے جو کام ہمت افزائی سے لیا جا سکتا ہے، تشجیع سے لیا جا سکتا ہے، شوق دلا کر لیا جا سکتا ہے، وہ پٹائی اور خوف کے ذریعے سے نہیں لیا جا سکتا، مگر مدرسوں میں بالعموم یہ ایسا ماحول غالب ہے۔ اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بعض وقت خود بھی سختیوں کے مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں، تو وہ ذہن بھی ان کا ایسا بنا ہوا ہے کہ انہی مراحل سے ان بچوں کو گزارنا ہے، اس کے بغیر پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے مدرسے والوں کے لیے۔ ہماری بہت سی کمیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہے وہ مدرسوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، تو اس لیے اپنی کمیوں کو پہچاننے کی اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میں بہت برسوں پہلے کی بات ہے، ایک پروگرام میں تھا، مولانا ایوب صاحب بھٹکلی مقدس اللہ کا نظام تھا، وہ میں مہمان کے طور پہ شریک تھا۔ تو مکاتب کے اساتذہ نے شکایت کی کہ بچے وقت پر نہیں آتے، دیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو مجھے ذہن میں ہے کہ مولانا نے 2 سوال کیے تھے ان سے، یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ جب مدرسہ اور مکتب شروع ہوتا ہے تو کتنے اساتذہ وقت سے پہلے موجود رہتے ہیں، اور آپ کیا بچوں کا خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ 2 باتیں پوچھی انہوں نے، ایک یہ کہ وقت سے پہلے رہتے ہیں یا نہیں رہتے اساتذہ، دوسرے یہ کہ اساتذہ بچوں کا جو استقبال کرتے ہیں، استقبال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے استقبال کرتے ہیں یا چھڑی ہاتھ میں لے کر کے اور ڈرانے کے ساتھ، تخویف کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں؟ تو مولانا نے اس پر بتایا تھا کہ اگر آپ وقت سے پہلے رہیں گے اور آپ بچوں کا خوشگوار طریقے سے استقبال کریں گے تو بچے وقت پر آئیں گے۔ تو بہرحال ابتدائی درجات میں ناظر قاعدے میں جو بچے آتے ہیں ان بچوں کی نفسیات کی رعایت رکھیں، اور بچوں کو ویسا پابند نہ بنائیں جیسا بالکل بڑوں کو پابند بنایا جاتا ہے، اور اس میں تحمل اور برداشت کی بھی عادت ڈالیں، نظم و ضبط سکھائیں ان کو، مگر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے بڑے لوگ رہتے ہیں، ویسے نہیں رہ سکتے بچے، ان کی فطرت ہے، ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ تو بجائے مار پیٹ کے، خوف کے، آپ شوق کا ماحول بنائیں اور بچوں کو اس ماحول میں تعلیم دیں۔ نورانی قاعدے کی جو ابتدائی تعلیم ہے، طریقہ تعلیم سے متعلق تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، مگر بنیادی باتیں کچھ بتائی جا رہی ہیں۔ استاد اگر مضبوط ہوگا تو تعلیم مضبوط ہوگی، اس لیے اساتذہ کرام کو اگر تصحیح کی ضرورت ہے تو تصحیح میں شرمانا نہیں چاہیے، تصحیح کرنا چاہیے۔ اور ہر اچھا پڑھنے والا اچھا پڑھانے والا نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اچھا پڑھائیں کس طرح سے۔ جو لوگ تصحیح کرتے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھئی تصحیح کا امتحان آپ نے دے دیا، لیکن آپ کا اصل امتحان اس وقت ہے جب آپ کے پاس پڑھے ہوئے بچوں کا امتحان ہم لیں گے۔ ہر اچھا پڑھنے والا
اس پڑھائی کو بچوں کے اندر منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض لوگ خود پڑھنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے مگر بچوں کو اچھا تیار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھنے میں خود بہت اچھے قاری ہوتے ہیں مگر منتقل نہیں کر سکتے وہ بچوں کے اندر۔ تو ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھنے والا کیسے بنائیں۔ اگر خود ہماری پڑھائی کی مضبوطی میں کمی ہے تو ہم کو اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر جو مکاتب کا نظام ہے بعض جگہوں پر کہ تعلیم اجتماعی ہوتی ہے، تو میں نے ایک مرتبہ بنگلور گیا تھا تو میں نے خاص طور پر کئی مکاتب کا چکر لگایا کہ دیکھوں کہ اجتماعی نظام میں نتیجہ کیسا ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جہاں پر اساتذہ بہت اچھے مضبوط ہیں وہاں نتیجہ ٹھیک ہے، اور جہاں پر اساتذہ مضبوط نہیں ہیں وہاں پر نتیجہ مضبوط نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے استاد کو خود اپنی کمی دور کرنے کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ آپ پڑھنے میں مضبوط ہوں تو بچہ مضبوط بنے گا۔ میں خود اپنے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ بھائی فیض العلوم میں نے حفظ کیا، پھر عربی درجات پڑھے، پھر پڑھایا بھی، پھر اس کے بعد حفظ کا مکتب مدرسہ شروع کیا۔ تو میری بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن کی اصلاح مختلف لوگوں سے ہوئی ہے۔ مثلا کسی مصلی نے مجھے ٹوکا اخفاء کے متعلق، تو میں اخفاء نہیں کرتا تھا، مصلی کے ٹوکنے پہ میں نے اخفاء شروع کیا۔ غلطی ہے اپنی۔ را کے جو قواعد اب نورانی قاعدے میں لکھے ہوئے اس وقت نہیں تھے، نورانی قاعدہ مختصر تھا بہت ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، تو مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ را کہاں پر ہوتی ہے کہاں باریک ہوتی ہے۔ تو امتحان لیتے ہوئے میں نے بچوں کو ٹوکا، ایک بچے کو میں نے ٹوکا تو بچے نے کہا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو میں نے غور کیا تو واقعتاً بچہ صحیح تھا اور میں غلط تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے بچوں نے سکھایا ہے، بچوں سے سیکھا ہے میں نے۔ اب الحمدللہ اب شعور ہے، اب واقفیت ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت تک نہیں تھی۔ خود ہم پڑھتے تھے، کہاں پر پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے ہم کو خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا، غلطیاں کرتے تھے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم تو پڑھے ہوئے ہیں، ہم کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم اچھا کام نہیں کر سکتے۔ اصلاح کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کتنے ہی اچھے پڑھنے والے ہوں پھر بھی آپ کو کسی کے ساتھ دور اور مذاکرے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ حقیقتاً بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ تھوڑے دن پہلے میں علی گڑھ حاضر ہوا تھا تو حضرت قاری الیاس صاحب ہیں، ان کو قرآن پاک ایک آدھ رکوع سنا دیتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو میں نے قاری صاحب کو سنایا تو قاری صاحب نے رکوع تو سن لیا، پھر اس کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ یہ اعوذ باللہ میں ہا کی ادائیگی کے وقت تمہارے جبڑے کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہا کی ادائیگی میں جبڑوں کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ اعوذ باللہ میں تمہارے جبڑے کیوں حرکت کر رہے ہیں، جبڑے کیوں کام کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو اعوذ باللہ میں فیل ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تصحیح کی جن حضرات کو ضرورت ہو وہ تصحیح سے نہ شرمائیں اور آپ سیکھیں۔ رہا طریقِ تعلیم کا مسئلہ کہ ہردوئی والا طریقِ تعلیم اختیار کریں یا گجرات والا طریقِ تعلیم اختیار کریں، تو میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم کو کسی طریقے پر اصرار نہیں ہے، نتیجے پر اصرار ہے۔ طریقہ آپ جو بھی اختیار کریں، نتیجہ آپ دکھا دیں۔ نتیجہ صحیح ہے تو ہم خوش ہیں، نتیجہ صحیح نہیں ہے تو طریقوں پہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہمارا جو نہج ہے ہردوئی والا جس کو ہم اختیار کرتے ہیں، اس میں مگر اتنی بات ہے کہ ایک مرتبہ بچہ نورانی قاعدہ اور پار عام ڈھنگ سے پڑھ لے تو اس کے بعد پورے قرآن شریف میں اس کو کہیں ہا عین قاف کے لیے ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔
ہمیشہ کے لیے فراغت اور چھٹی ہو گئی۔ ایک مرتبہ نورانی قاعدہ اور پارے عام ڈھنگ سے پڑھ لیا، پھر کبھی ٹوکنا نہیں پڑتا اس کو ان حروف کے لیے، بلکہ اس کی اردو کو نارمل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ترانے میں اتنی تجوید سے مت پڑھو، ترانہ اردو میں ہے، ترانہ اتنی تجوید سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی اردو نارمل کرنا پڑتا ہے، مگر اس کی عربی کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ البتہ چونکہ اساتذہ کرام ہیں، اس لیے یہ بھی عرض کروں کہ جو خاص طور پر ہمارے پاس ہمارے علاقے میں ہردوئی کے نہج پر پڑھنے پڑھانے والوں میں لہجے، لحن، حسن صوت کی طرف توجہ نہیں، تو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تجوید کی مضبوطی وہ رہے اور باقی حسن صوت بھی رہے، لحن بھی رہے، لہجہ بھی رہے، اچھی بات ہے۔ لیکن صرف لہجہ اچھا ہو اور تجوید معیاری نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو صحت حروف ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ہردوئی میں خود حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب میری حاضری ہونے لگی، بہت بعد میں میرا حاضری کا سلسلہ شروع ہوا حضرت کے پاس، یعنی میں تو پڑھا تو فیض العلوم سے ہوں، اور ہمارے والد صاحب کا شروع سے تعلق حضرت ہی سے رہا، بلکہ حضرت ہی کی برکت سے ہمارا گھرانہ اس لائن میں لگا ہوا ہے۔ تو مگر فارغ ہونے کے بعد بھی 5 سال یہاں دارالعلوم میں جو تدریس ختم ہوئی، اس کے بعد میں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق جوڑا تھا، اور اس کے بعد ہردوئی جانے لگا تھا میں، اس سے پہلے نہیں گیا تھا، ایک آدھ چند گھنٹوں کے لیے گیا تھا کبھی۔ تو حضرت کے پاس بھی میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ بہت خوش الہانی کے ساتھ قرآن شریف سناتے تھے، اور حضرت کے منشا کے مطابق معروف بھی پڑھتے تھے، لیکن ادھر ہمارے علاقے میں اس نہج پر پڑھنے پڑھانے والوں میں سادگی کا کچھ زیادہ غلبہ ہو گیا، بلکہ بعض ہمارے اپنے اساتذہ میں بھی کچھ شدت سی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ شدت صحیح نہیں ہے۔ مگر جہاں تک نتیجہ جو تعلیم کا نکلتا ہے وہ اس طریقے کے اندر بہتر طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ نتیجہ اس کا اچھا نکلتا ہے، اور جیسے میں نے کہا نورانی قاعدہ اور پارے عام ایک مرتبہ ڈھنگ سے ہو جائے تو پھر بچے کی تجوید اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر اسے ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس نہج کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اندر اچھا لہجہ اور حسن صوت بھی پیدا کریں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی ترجیح کا مسئلہ ہو تو صحت مخارج مقدم ہے لہجے کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ابتدائی یہ تعلیم مضبوطی کے ساتھ ہو۔ نورانی قاعدے میں جو ابتدائی تختیاں ہیں، ان تختیوں کا الگ الگ کام ہے، لیکن ایک بنیادی کام ہے شناخت اور پہچان کا۔ بہت سے بچوں کی تعلیمی رفتار کم اس لیے ہو جاتی ہے کہ اساتذہ ان کی شناخت اور پہچان کی صلاحیت پر توجہ نہیں دیتے۔ نورانی قاعدے کی طریقے تعلیم کی جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، مگر بہت سے اساتذہ ایسے ہیں کہ برسوں سے نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، مگر انہوں نے خود طریقے تعلیم میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان کو نہیں پڑھا۔ آپ حضرات دیکھ لیں، آپ نے پڑھا ہے، بہت اچھا، نہیں پڑھا ہے تو پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ کئی مرتبہ تجویز آتی ہے ہم لوگوں کے سامنے کہ نورانی قاعدے میں جو طریقے تعلیم کی ہدایات کے کئی صفحے ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو قاعدے کا حجم کم ہو جائے گا، پیسہ بھی کم خرچ ہوگا، لاگت بھی کم پڑے گی، مگر ہم لوگ اسے نکالنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے ہم نے بعض اوقات تھوڑا اور بڑا کر کے شائع کر دیا کہ 2 صفحے اور بڑھ جائیں، کیونکہ ان کو پڑھنا بہت اہم ہے۔
آپ پہلی تختی کے طریقۂ تعلیم میں بھی دیکھیں گے کہ بچے کو پڑھانے کے بعد بچے سے گھما پھرا کے سوالات کرنا ہے۔ دوسری تختی بچے نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، کیسے امتحان لیں گے؟ ایک مرتبہ میں نے بھی میٹنگ میں پوچھا تو ایک استاد نے کہا میں نے طریقۂ تعلیم کی ہدایات پڑھی ہیں۔ میں نے کہا کہ دوسری تختی کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہی الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون، اس سے امتحان لیا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے طریقۂ تعلیم کی ہدایات نہیں پڑھی ہیں یا ان کو سمجھا نہیں ہے آپ نے۔ وہاں ہدایات میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری تختی کے ختم پر بچے سے قرآن شریف کا کوئی صفحہ کھول کر کے پوچھا جائے کہ جیسے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون پڑھ رہا ہے بچہ، ویسے کوئی اور صفحہ بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ وہاں پوچھو بچے سے۔ باقی یہ جو امتحان کے نام پہ چند سطریں لکھی ہوئی ہیں، یہ دوسرے بچوں سے سن سن کے بچہ یاد کر لیتا ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں وہ فٹافٹ پڑھ دیتا ہے، مگر پہچان نہیں پیدا ہوئی اس کے اندر۔ اس کے اندر پہچان پیدا ہوئی نہیں ہوئی تو کوئی اور صفحہ نکالو قرآن شریف کا۔ آپ اگر نکال کے کہیں اور سے پوچھیں گے کہ یہاں حروف ویسے ہی پڑھو جیسے دوسری تختی میں تم نے پڑھے تھے، تو بچہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس کو بھی ایک خوشی ہوگی اور وہ کہتا بھی پھرے گا کہ مجھے قرآن شریف پڑھنا آ گیا، خوش بھی ہو جائے گا بچہ۔ اچھا اتنا نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ نورانی قاعدے میں آگے کا کوئی صفحہ نکال دو۔ آپ 10ویں تختی نکال دو، 12ویں تختی نکال دو، کوئی نکال کے بچے سے پوچھو کہ یہاں حروف پڑھو آپ، تو جیسا الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون پڑھ رہا ہے ویسا پڑھ رہا ہے بچہ، تو سمجھو کہ دوسری تختی کا کام پورا ہوا، ورنہ دوسری تختی کا کام پورا نہیں ہوا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں تختی۔ اچھا ایک اہم بات یہ ہے کہ بچے جو آتے ہیں مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں، تو بچے مختلف سطح کے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ اوسط ذہانت والے ہوتے ہیں جن کی تعداد زیادہ رہتی ہے عام طور پہ۔ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت غبی ہوتے ہیں۔ یہ جو شناخت والی محنت ہے نا، یہ ذہین بچوں کو بعض وقت زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ ذہین بچے ذہین ہوتے ہیں، ان کے اندر شناخت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ذہین بچے تیزی کے ساتھ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ہم استاد سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی ان بچوں کی تعلیم کیوں دیر ہو رہی ہے تعلیم میں، تو استاد بولتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھتا، یہ بچہ کمزور ہے، کن ذہن ہے، غبی ہے، محنت نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے پیچھے ہے۔ نہیں، آپ کی محنت پہ کمی ہے، میں اچھا پڑھا رہا ہوں، میں اگر اچھا نہیں پڑھاتا تو یہ لوگ کیسا پڑھ لیتے تھے؟ یہ لوگ نہیں پڑھ لیے، یہ لوگ سب پڑھ لیے، تو میں تو اچھا پڑھا رہا ہوں۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ وہ جن بچوں نے پڑھ لیا ہے وہ ایسے ذہین بچے ہیں کہ ان کا پڑھنا آپ کا کمال نہیں ہے، ان کو بس تھوڑی سی انگلی پکڑنے کی ضرورت تھی، وہ خود چلنے والے دوڑنے والے ہیں۔ وہ آپ کی تدریسی صلاحیت کا امتحان متوسط اور متوسط سے نیچے کے بچوں پہ کہ وہ بچے کیسا آگے بڑھتے ہیں۔ ان بچوں میں شناخت کی یہ محنت نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی تعلیمی رفتار پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ اب تیسری، چوتھی، پانچویں تختی میں بھی شناخت کی محنت ہے۔ اسی وجہ سے بعض اساتذہ تو بڑی محنتیں کراتے ہیں۔ اس سے پہلے قاری سعید الرحمن صاحب آئے تھے، فیض گاہ میں بھی پروگرام ہوا تھا، تو وہ عبادہ کسبہ دخلہ جو ہے نا، اس کو الٹا پڑھاتے ہیں۔ وہ عبادہ کو دبا، کسبہ کو بسکا، ہر طرح سے پڑھاتے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر سے گھما کے پھرا کے، یعنی بچے کی شناخت انتہائی مضبوط ہو جائے۔ مگر ہمارے بعض اساتذہ صرف رٹاتے ہیں، لائن سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو بیچ بیچ میں سے پوچھنا ہے، بے ترتیب پڑھوانا ہے، کبھی اوپر سے پڑھوانا ہے، کبھی نیچے سے پڑھوانا ہے، گھما کے پھرا کے پوچھنا ہے بچے کو۔
بچہ جو ہے چھٹی تختی میں آیا، اب آپ بچے سے پڑھوائیں تو بچہ پڑھے گا خلق اذا وقب و اذا قریہ و کواعب فی جیدہا یقول فعقروہا وطور سینین تک پورا سنا دے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے بیچ میں سے پوچھیں تو نہیں پڑھ سکے گا۔ کیوں؟ پہچان کی صلاحیت نہیں، رٹ لیا ہے بچے نے خالی۔ اس میں جو کلمات ایسے ہیں دو ہیں، تو اس میں سے آپ ایک کلمے پہ ایک لفظ پہ انگلی رکھ دیں یا کاغذ رکھ دیں اور دوسرا پوچھیں۔ جیسے آپ فی جیدہا میں فی پہ کاغذ رکھ کے آپ بچے سے پوچھیں پڑھو، تو بچہ پڑھے گا فی جیدہا۔ ارے میاں فی میرے کو تو نظر نہیں آ رہا، تم کو کہاں نظر آ رہا؟ تو بچہ یاد کر لیا ہے ویسے ہی۔ وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا پہ کاغذ رکھ دو اور بچے سے کہو پڑھو، تو بچہ قریہ نہیں پڑھے گا، بچہ کیا پڑھے گا؟ وَإِذَا قُرِئَ۔ کیوں؟ رٹا ہوا ہے بچے کا، پہچان نہیں پیدا۔ جو سمجھدار اساتذہ ہوتے ہیں، دیکھو استاد کے اندر خود جستجو ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے خود ہمارے اداروں میں ایک استاد کو دیکھا کہ وہ جب چھٹی تختی میں آیا بچہ اس کے آگے کی تختیوں میں، تو وہ اوپر سے سبق نہیں دیتے، لائن سے نہیں دیتے سبق۔ جیسے چھٹی تختی میں آ گیا تو بیچ کے کلمات میں کہیں پر بھی وہ پین سے ہندوستان کا نقشہ بنا دیں گے۔ جہاں انہوں نے نقشہ بنا دیا وہ سبق ہے، خلقہ سے اذا وقبہ سے نہیں پڑھنا ہے، اوپر سے یاد نہیں کرنا ہے بچے کو۔ وہ بچے کو اوپر سے، کیونکہ اوپر سے تو صاحب سے سن کے یاد ہو جائے گا اس کو، تو وہ بجائے اوپر سے یاد کرانے کے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے کہیں سے بھی لکیریں مار دیتے ہیں۔ وہ جہاں انہوں نے نقشہ بنا دیا وہ سبق ہے بچے کا۔ تو یہ استاد کی جستجو کی بات ہے، طریقہ ایجاد کر لیا، اختیار کر لیا انہوں نے۔ 9ویں 10ویں تختی میں گئے بچے، وہاں پر بھی آپ لائن سے پڑھائیں گے، پڑھ لیں گے بچے، لیکن آپ یوم ینفخو، یوم پہ کاغذ رکھ دیں اور ینفخو پڑھنے کے لیے بولیں بچے کو، تو بچہ نہیں پڑھ سک رہا، تو بچے کی شناخت پختہ نہیں ہوئی ہے۔ تو بچے کے اندر صحت مخارج بھی آنا ہے، معروف پڑھنے کا اہتمام بھی آنا ہے، اور بچے کے اندر شناخت اور پہچان بھی پختہ اور مضبوط ہونا ہے۔ ہم بسا اوقات یہ محنت نہیں کرتے اور بچوں کے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ میں تھوڑی سی باتیں نمونے کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ سے، لیکن اصل بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے بہت سے مدرسوں میں بعض بچے کئی برس تک رہ جاتے ہیں قاعدے میں ناظرے میں۔ بہت سے دارالاقامہ کے مدرسے ایسے ہیں جہاں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ماں باپ تو چھوڑ دیے مدرسے والوں پہ، اور مدرسے میں بھی ذمہ داران کو بعض کو فکر ہے، بعض کو زیادہ فکر نہیں ہے۔ جتنے دن بچے رہے مدرسے میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھ گئے، 50 ہے 60 ہے، پڑھے ہوئے رہنے تو کیا کرنے کا ہے۔ بچہ کتنے سال سے پڑھ رہا ہے بھائی؟ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، کیوں نہیں ہوئی بھائی بچے کی تعلیم آگے کیوں نہیں بڑھی؟ تو جیسے میں نے کہا کہ ذمہ داران اساتذہ بعض ہوتے بولتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بچہ کمزور نہیں ہے۔ تھوڑے سے بچے رہتے ہیں ایسے جو بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کو ان کے اعتبار سے محنت ان کی کرانا پڑتا ہے۔ شناخت مضبوط کرنے کے لیے بعض وقت دوسرے مضامین پر بھی توجہ دینے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے اردو میں محنت سے فائدہ ہوتا ہے، انگریزی میں محنت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، گنتی کی پڑھائی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسرے مضامین پڑھنے سے بھی بچے کی شناخت کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ایسے ہی اب جو بچے واقعاً کمزور ہیں تو ان کا بھی علاج پٹائی نہیں ہے۔ مولانا خالد بیگ صاحب سے کل آپ نے بہت استفادہ کیا، ہم بھی مولانا کی باتوں سے بہت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، مولانا سے بڑا تعلق ہے۔ کرونا کے بعد ایک بار ہماری حاضری ہوئی تھی وہاں ٹمکور، تو مولانا سے مختلف موضوعات پر ہم استفادہ کرتے رہے، تو اس میں ایک بات آئی، تو میں خود بھی اعتراف کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میں بھی مدرسوں کی لائن میں میرے بھی 20-25 سال تو ہو گئے، مگر مجھے خود بھی خبر نہیں تھی اس بات کی
جب مولانا سے سنا تب مجھے پتہ چلا اس کا. اور ابھی بھی بہت سے مدرسے والوں کو بھی خبر نہیں ہے اور بہت سے اسکول والوں کو بھی خبر نہیں ہے. اچھے پڑھے لکھے اونچے معیار کے اسکولوں میں تو ہے وہاں واقفیت، باقی عام اسکولوں میں نہیں. وہ یہ ہے کہ جو بچے اس طرح پڑھ نہیں پاتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں ہیں. ان کے انگریزی نام جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اس لیے مجھے محفوظ نہیں ہے وہ نام. تو وہ بیماریوں کے نام ہیں 2-3 بیماریوں کے. وہ بیماریاں اصل سبب ہوتی ہیں بچے کے نہ پڑھنے کا. تو اب اس بیماری کا کیا علاج کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے. مگر اس کے بجائے سرپرست بھی اور اسکول اور مدرسے کے اساتذہ اور ٹیچرز بھی، جو بچہ اس طرح سے نہیں پڑھ پاتا ہے اس کی پٹائی کرتے ہیں. اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، ادھر سے ٹیچر پٹائی کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں یا طنز کرتے رہتے ہیں اور اس بچے کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں دوسرے بچوں کے سامنے. اور ادھر سے ماں باپ بھی یہی کام کرتے ہیں. ماں باپ بھی اسے تانا دیتے ہیں، ماں باپ بھی پٹائی کرتے ہیں اس کی، ماں باپ بھی اس کو سزا دیتے ہیں. اور یہ نفسیاتی اعتبار سے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ غلط رخ کے اوپر چلا جاتا ہے. ان میں سے بعض بیماریوں کے علاج کے لیے ان بچوں کے اندر کھیل کود کی بہت عادت رہتی ہے، تو اور ان کے لیے کھیل کود مفید بھی ہوتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ چھوٹے بچے ہوں یا اس قسم کے بچے ہوں، ہم تو باندھ کے رکھیں گے بچوں کو، اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن اس بچے کی جو نفسیات ہے، اس بچے کی جو ذہنی کیفیت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو کھیلنے کا موقع دیا جائے. اور صلاحیتیں اللہ نے الگ الگ رکھی ہیں. ان بچوں پر اگر صحیح رخ سے محنت کی جائے تو وہ بچہ پڑھائی میں یا کسی نہ کسی میدان میں بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے. بلکہ اس وقت بھی دنیا میں، تعلیمی دنیا میں ایک موضوع ہے. ایک صاحب جو IAS آفیسرز کی تربیت بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کا ایک ویڈیو ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے یہی بیان کیا کہ دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت ایسی ہیں جو ڈگری نہیں پوچھ رہی ہیں، سرٹیفکیٹ نہیں پوچھ رہی ہیں کہ سرٹیفکیٹ کیا ہے یہ نہیں پوچھ رہی ہیں، صلاحیتوں کو دیکھ رہی ہیں اور بڑے بڑے عہدے مل رہے ہیں ان کو، حالانکہ ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. تو صلاحیتوں کے لیے ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ بچے جو کن ذہن ہوتے ہیں، جن کے اندر کھیل کود کا مزاج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے بالکل ناکارہ نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. ان کے اندر صلاحیتیں دوسری قسم کی ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں اذان کا وقت ہو رہا ہے. ایک فلم بھی بنی اور اس فلم کو ایوارڈ ملے بہت. اور اس فلم میں ایک ایسے ہی بچے کی کہانی بتائی گئی ہے جو پڑھنے میں کمزور تھا، اور اس کو ٹیچر نے کس طرح سے اس کو تیار کیا. لیکن چونکہ فلم میں گندگیاں بھی ساری ملی ہوئی رہتی ہیں، اس وجہ سے میں اس کا تذکرہ اور نہیں کروں گا. لیکن بہرحال اس کو ایوارڈ ملے اس وجہ سے ملے کہ اس میں ایک ایسے بچے کی کہانی پیش کی گئی تھی جو اسی قسم کا بچہ تھا، اور سارے ٹیچرز جو ہے اس کو نکارتے تھے. لیکن ایک ٹیچر نے اس بچے کی نفسیات کو سمجھ کر اس کی ہمت افزائی کی اور اس کی تربیت کی، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں کامیاب ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چند باتیں جو متفرق ابتدائی قسم کی تھیں وہ عرض کر دی گئی ہیں. آئندہ کوئی اور موقع ہوگا تو انشاءاللہ آپ مزید باتیں سن سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے. اور آپ حضرات 2 دن سے اپنا وقت لگائے ہوئے ہیں اور بہت دور سے سفر بھی کر کے آئے ہیں بہت سے حضرات. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو، اس قربانی کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. The Message Media
چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔